اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ کی ملک ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، تو جدھر تم منہ پھیرو گے تو ادھر اللہ کا چہرہ ہے، یقیناً اللہ وسعت والے اور علم والے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے جہت قبلہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام لباب النقول تفسیر کے اندر یہ واقعہ ذکر ہے کہ ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کسی سفر میں تھے، تو اس سفر کے اندر ان کو یا تو کسی بادلوں نے گھیر لیا یا تو اندھیرا ہو گیا تھا، جن کی وجہ سے ان کو معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ جہت قبلہ یعنی قبلہ کس طرف ہے۔ اب نماز کا وقت تو پتہ لگ گیا، لیکن یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ ہم کس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تو اس وقت تو انہوں نے اپنی اپنی تحری اور اپنی اپنی سوچ کے مطابق نماز پڑھ لی کہ کسی نے کہا اس طرف ہے، کسی نے کہا اس طرف ہے، کسی نے کہا اس طرف ہے، لیکن سب جو ہے نا صبح اٹھے تو صبح ہونے کے بعد، ظاہر ہونے کے بعد اپنے آپ کو غلطی پر سمجھ رہے تھے۔ تو یہ سارے کے سارے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ علیہ السلام کے سامنے یہ سارا واقعہ ذکر کیا۔ تو آپ علیہ السلام ان کی بات سن کے خاموش رہے، تھوڑی دیر خاموش رہے، تو خاموش رہنے کے بعد یہی آیت نازل ہوئی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ کی ملک ہے مشرق بھی مغرب بھی، جدھر تم منہ پھیرو گے ادھر اللہ کا چہرہ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، یقیناً اللہ وسعت والے اور علم والے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک بات بتا دی کہ اللہ رب العزت معبود برحق ہے، پوری کی پوری کائنات اللہ رب العزت نے بنائی ہے، اسی کی قدرت ہے، اسی کا اختیار میں ہے، وہی سب چیز کے بنانے کا اور پیدا کرنے کا لائق بھی وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی لائق نہیں ہے۔ اب اسی کی مرضی، چاہے مشرق کو قبلہ بنا دے یا مغرب کو قبلہ بنا دے یا شمال کو قبلہ بنا دے یا جنوب کو قبلہ بنا دے، تم جس طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھو گے تمہاری نماز قبول ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہاری نیت صرف اللہ رب العزت کی خوشنودی اور اللہ رب العزت کی عبادت غرض ہو، غرض تمہاری بت یا غرض تمہاری سامنے والا کوئی مکان یا غرض تمہاری کوئی دوسری دیوار یا درخت یا بت نہ ہو، بلکہ جس طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھو لیکن غرض تمہاری جو ہو وہ اللہ رب العزت کو سجدہ کرنے کی ہو۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، مشرکین مکہ جاتے تھے بتوں کو سجدہ تو کرتے تھے لیکن بیت اللہ خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ جس طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھو لیکن تمہاری غرض ایک اللہ رب العزت کو سجدہ کرنے کی ہو۔ یہ اس وقت ہے جب آپ کو معلوم نہ ہو رہا ہو کہ قبلہ کس طرف ہے۔ جس طرح پہلے بیت المقدس قبلہ تھا، پھر اللہ رب العزت نے حکم جاری کیا کہ بیت المقدس سے پھر کر پھر بیت اللہ یعنی کعبۃ اللہ قبلہ بن گیا۔ اب اللہ رب العزت یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ صرف ایک قبلہ ہونے کی وجہ یہ ہے، ویسے تو جس طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھو مجبوری کی حالت میں آپ کو معلوم نہ ہو رہا ہو، اندھیرا ہو یا کوئی بتانے والا بھی نہ ہو قبلہ کس طرف ہے، نیت ہماری یہی ہو کہ اللہ رب العزت کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو
تو پھر نماز ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ حضرت انس بن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا استقبال کر رہے تھے۔ وہ شام کی طرف آ رہے تھے تو گھوڑے کے اوپر سوار تھے، ان کو حضرت انس بن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا۔ حضرت انس بن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ وہ سواری پر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کی حالت میں ان کا رخ قبلے کی طرف نہیں ہے، کسی اور طرف پھرا ہوا ہے۔ تو جیسے ہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے تو حضرت انس بن سیرین نے سوال کیا کہ حضرت آپ کو ہم نے دیکھا کہ آپ سواری کے اوپر نماز پڑھ رہے تھے، چلو اس میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن نماز کے اندر آپ کا رخ قبلے سے ہٹا ہوا تھا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا واللہ میں ایسا کبھی نہ کرتا اگر جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا۔ تو یہاں پہ ایک مسئلہ نکلا کہ سواری کے اوپر یعنی کہ اس زمانے کے اندر سواریاں اونٹ ہوا کرتا تھا، گدھا ہوا کرتا تھا، خچر ہوا کرتا تھا، گھوڑا ہوا کرتا تھا۔ اس کے اوپر جہت قبلہ کی طرف نماز پڑھنا بہت مشکل دشوار ہوا کرتا تھا۔ تو اس لیے اس کے اوپر اگر نفل نماز پڑھتے تو نفل نماز جس طرف بھی منہ کر کے پڑھتے اور جو ہے نا قبلہ کا رخ بھی معلوم نہ ہو اور جو ہے نا سواری کے اوپر بیٹھنے کی وجہ سے دشواری بھی ہو تو اللہ رب العزت کو سجدہ کرنے کی نیت سے، اللہ رب العزت کے لیے نماز پڑھنے کی نیت سے جس طرح بھی منہ ہو تو سواری کے اوپر نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن آج کل جہاز ہو گیا، آج کل ٹرین ہو گئی، آج کل جو ہے نا یہ بسیں ہو گئی، ان میں تو بخوبی معلوم ہوتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں، اگر ایک کو قبلے کا پتہ نہ ہو تو دوسرے کو لازمی پتہ ہوتا ہے۔ یا اس طرح کے موبائل اور اس طرح کی گھڑیاں آ چکی ہیں کہ قبلے کا ہر جگہ معلوم ہو سکتا ہے۔ یہ آج کل ٹرین کے اندر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو بتایا جائے نا بھائی جان قبلہ اس طرف ہے، اس طرف نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے سفر کے اندر اس کی اجازت ہے، یہ اس کی بے وقوفی ہے۔ سفر کے اندر اجازت اس وقت ہے جب قبلے کا جب قبلے کا رخ معلوم نہ ہو رہا ہو تو اس وقت اجازت ہے، اور کوئی بتانے والا بھی نہ ہو۔ تو یہاں ٹرین کے اندر تو بتانے والے بھی موجود ہیں اور صحیح طریقے نماز پڑھنے کی جگہ بھی موجود ہے، اس کے باوجود یہ اپنی تحری اور سوچ میں لگا ہوا ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہے۔ نماز اسی کی درست ہوگی جو ایسی جگہ سواری پر ہو یا کسی جانور کی سواری پر ہو اور ایک دو بندے ہوں، صرف ان کو قبلے کا رخ معلوم نہ ہو رہا ہو تو وہ اپنی تحری اپنی سوچ کے مطابق کسی کو قبلہ بنا کے نماز پڑھ لیں گے، لیکن نیت ان کی جو ہوگی وہ اللہ رب العزت کو سجدہ کرنے کی ہوگی۔ تو جس طرح آج ہم جو ہے نا ٹرین کے اندر، بس کے اندر، جہاز کے اندر اس طرح کی نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو یہ نماز ہماری نہیں ہوتی۔ اگر قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے تو نماز ہوگی، لیکن اگر ٹرین کے اندر ہم نے نماز پڑھنی ہے تو کسی سے بھی معلوم کر سکتے ہیں، حالانکہ ہمارے اپنے موبائل کے اندر بھی پتہ لگ جاتا ہے، ساتھ بیٹھے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، کسی نہ کسی ایک کو تو لازمی معلوم ہوگا کہ ابھی فلاں اسٹیشن گزرا ہے تو اس شہر کے اندر قبلہ کس طرف ہے، ابھی فلاں اسٹیشن گزرا ہے تو اس شہر کے اندر قبلہ کس طرف ہے، یہ ہر کسی کو بخوبی معلوم ہے۔ تو پھر یہاں پہ آیت کے اندر سوال ہوتا ہے کہ آیت کے اندر تو بتایا کہ جس طرح بھی چاہے شمال کی طرف، جنوب کی طرف، مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، جس طرح بھی چہرہ کر لے، رخ پہلے اسی طرف اللہ رب العزت کی سرزمین ہے اور اللہ رب العزت کے لیے سجدہ ہے، نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے خود بتا دیا ان اللہ واسع علیم، تمام جہتوں کو اللہ رب العزت نے گھیرے ہوئے ہے اور تمام جہتوں کا اور ہر چیز کا جو ہے نا اللہ رب العزت کے اوپر اللہ رب العزت وسعت رکھنے والے ہیں۔ تو یہ آپ نے صرف بیت اللہ کو، صرف کعبۃ اللہ کو قبلہ کیوں بنا دیا؟ تو یہاں پہ جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے صرف ایک قبلہ بیت اللہ کو اس لیے بنایا تاکہ لوگوں کا اتحاد برقرار رہے، لوگ یہ نہ ہو کہ کوئی جو ہے نا شمال کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی مشرق کی طرف، کوئی مغرب کی طرف، کوئی جنوب کی طرف، نہ بابا نہ، یہ صرف اس لیے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے جو ہے نا
نماز کا حکم ہوا کیونکہ مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق ہو، صرف ان کا قبلہ بھی ایک ہو، جس طرح رسول بھی ایک ہے، اللہ بھی ایک ہے، دین بھی ایک ہے۔ اگر قبلے ان کے الگ الگ ہو گئے تو پھر قومیں بھی الگ الگ ہو جائیں گی، اگر قبلے ان کے الگ الگ ہو گئے تو ان کے خدا بھی الگ الگ ہو جائیں گے، ان کے سجدہ کرنے کی جگہ بھی الگ الگ ہو جائیں گی۔ یہ صرف اگر بیت اللہ کو قبلہ بنایا ہے تو پھر یہاں وہ ہمارے والوں کو مغرب کی طرف سجدہ کرنے پڑتا ہے تو اس طرف والوں کو جنوب کی طرف کرنا پڑے گا، اس طرف کو جو ہے نا شمال کی طرف اور اس طرف والوں کو مشرق کی طرف۔ اب یہاں پہ تمام جہتوں کی طرف سجدہ ہو جاتا ہے کیونکہ بیت اللہ شریف کعبۃ اللہ پوری سرزمین کے درمیان میں ہے۔ اب یہاں والے اس طرف اگر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو بیت اللہ کے جو اس طرف جو ہے نا دائیں جانب رہنے والے ملک ہیں وہ تو جو ہے نا جنوب کی طرف ہی نماز پڑھتے ہوں گے کیونکہ انہوں نے سجدہ بیت اللہ کو کرنا ہے۔ اس لیے جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو تو بیت اللہ شریف کو آپ نے چہرہ کر کے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہوگی۔ اور اگر آپ دو بندے ہوں، ایک بندے ہوں یا کسی سفر میں نکلے ہوئے ہوں، کسی دور نکلے ہوئے ہوں، یا بادل کا زمانہ ہو، بادل کے ایام چل رہے ہوں، یا جو ہے نا کوئی اندھیرا ہو اور کوئی بتانے والا بھی نہ ہو، یہ ساری کی ساری شرائط ہیں، اور کوئی بتانے والا بھی نہ ہو کہ قبلہ کس طرف ہے اور تم کو بھی معلوم نہ ہو رہا ہو کہ قبلہ کس طرف ہے، تو اس وقت اپنی تحری، اپنی سوچ کے مطابق کسی کو قبلہ کا بنا کے کسی طرف اسی طرف نماز پڑھ لیں گے، نماز ہو جائے گی۔ اور اگر بہت سارے لوگ ہیں اندھیری رات ہے اور ان کو معلوم نہیں ہو رہا قبلہ کس طرف ہے اور انہوں نے جماعت کرانی ہے تو جماعت کے ساتھ اگر ہر کسی نے اپنی جہت، کسی نے شمال کی طرف، کسی نے جنوب کی طرف، کسی نے مشرق، کسی نے مغرب کی طرف کھڑے ہو گئے، امام کسی اور طرف ہے اور مقتدی کسی اور طرف ہے، تو ان سب کو معلوم نہیں ہے ہمارا رخ کس طرف ہے تو سب کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر مقتدیوں میں سے کسی ایک کو یہ پتہ لگ گیا ہمارے امام نے جو ہے نا مشرق جنوب کی طرف منہ کیا ہوا ہے اور ہمارا امام غلطی پر ہے، ہم ٹھیک ہیں، جب اس کے ذہن کے اندر یہ خدشہ آ گیا ہمارا امام غلطی پر ہے، اس کا رخ ٹھیک نہیں ہے، تو اس مقتدی کی نماز نہیں ہوگی لیکن امام کی نماز ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر معلوم نہیں ہوتا کہ امام کس طرف ہے اور ہم کس طرف ہے تو پھر نماز ہو جاتی، لیکن جب مقتدی کو معلوم ہو گیا تو پھر نماز نہیں ہوگی کیونکہ مقتدی امام کو غلطی پر سمجھ رہا ہے، جو مقتدی امام کو غلطی پر سمجھتا ہے تو مقتدی کی نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر اندھیرے کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں تو مقتدی امام کے آگے نکل گیا، ایک تو یہ پیچھے کھڑا تھا، اس کا رخ جو ہے نا کہیں اور تھا، لیکن جس طرف امام رخ کر کے کھڑا ہوا ہے مقتدی بھی اسی طرف رخ کر کے کھڑا ہوا ہے، لیکن مقتدی امام کے آگے ہے، مقتدی کی پیٹھ امام کے چہرے کے آگے ہے، تو اس وقت بھی اس مقتدی کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ امام سے آگے نکل گیا۔ اب اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تو جس طرف بھی قبلہ ہو، چاہے مشرق کی طرف ہو، مغرب کی طرف ہو، جنوب کی طرف ہو، شمال کی طرف ہو، لیکن نیت اس کی یہ ہو کہ میں اللہ رب العزت کو سجدہ کر رہا ہوں، اور یہ اس وقت ہے جب ہمیں معلوم نہ ہو رہا ہو کہ قبلہ کس طرف ہے، لیکن اگر معلوم ہونے کے قرائن موجود ہوں، لوگ موجود ہوں یا کوئی ایسی چیز موجود ہو جس سے معلوم ہو سکتا ہو کہ قبلہ اس طرف ہے، تو پھر اس طرح تحری اور سوچ و بچار کے ساتھ کسی اور جہت کو قبلہ بنانا درست نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بتایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ کی ملک ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو جدھر تم منہ پھیرو گے تو اللہ رب العزت کا ادھر ہی چہرہ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، یقیناً اللہ وسعت والے اور علم والے ہے۔ واسع کا ایک صاحب تفسیر نے یہ لکھا ہے کہ تمام جہتوں کو گھیرے ہوئے ہے، دوسرا یہ کہ تمام چیزوں کا علم رکھنے والے ہیں، وسعت رکھنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ ساری، چاہے مشرق کی جہت ہو، مغرب کی جہت ہو، شمال کی جہت ہو، جنوب کی جہت ہو، ساری کی ساری جہتیں اگر جو ہے نا بندے کے دل کے اندر یہ ہو کہ میں اللہ رب العزت کو سجدہ کر رہا ہوں، تو ساری کی ساری جہتیں اللہ رب العزت کی ہیں۔ جو کہا گیا سنا گیا، اللہ رب العزت کے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه برحمتك يا أرحم الراحمين.